بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو سے جڑے اس سلسلے میں آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے مقتول کس طرح زندہ ہوا اور اس نے اپنا قتل کس طرح مرنے کے بعد زندہ ہو کر بیان کیا. تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے ناظرین چلتے ہیں موضوع کی تفصیل کی جانب. معزز خواتین و حضرات، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا. بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی بڑا ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے. لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اسی کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا. جبکہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا. مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی. یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارا مال اسباب لینا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے. چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ. چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے. معزز دوستو، پھر آپ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے. چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے. تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. پھر آپ نے دوبارہ زمین کو حکم دیا کہ اسے جکڑ لے، تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا. یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا. 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسایا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے. آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے. چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے. قارون کا خزانہ بے شمار تھا. اس کو قرآن کی زبان سے سنیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 میں ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی. معزز خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، اسی خیرخواہی والی نصیحت کو سن کر قارون موسیٰ کا دشمن ہو گیا.
غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سنائی جاتی رہی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 77۔ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا۔ قارون زمین میں کیسے دھنس گیا، اس واقعے کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ قصص کی آیت نمبر 81 میں کچھ یوں بیان کیا ہے: تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی، اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ پیارے دوستو، یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء اور صالحین کی ایذا رسانی و بدگوئی نہ کرے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلے، جس میں آپ علیہ السلام نے ایک گائے ذبح کی۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نام کا ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے اس کے مال و دولت پر قبضہ کرنے کی نیت سے اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن گیا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے، اور اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے کسی حصے سے مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کا بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کو ٹالنے کی نیت سے وہ لوگ طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفتیں کیا ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہر سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ دے دیا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بالکل بچی ہو نہ بوڑھی بلکہ درمیانہ عمر کی ہو، اور اس کا رنگ گہرا پیلا ہو جو دیکھنے والوں کی نگاہوں کو بھلی معلوم ہوتی ہو، اور اس گائے سے کبھی کھیت جوتنے یا آبپاشی وغیرہ کا کام نہیں لیا گیا ہو۔ معزز دوستو، جب بنی اسرائیل کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ بچا تو پھر انہوں نے ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ان کا ایک کم عمر بچہ تھا اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب، میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیعت رکھتا ہوں، جب یہ فرزند بڑا ہو یہ اس کے کام آئے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا، مگر بچیا جنگل میں بحفظ الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا جو بڑا ہی صالح اور متقی تھا، ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام کی ایک بچیا چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہے، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں تلاش کیا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا۔ وہ حاضر ہوئی۔ وہ لڑکا اس کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط رکھی کہ سودا ہونے پر پھر والدہ سے اجازت حاصل کر لیں۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ وہ لڑکا جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی۔ لڑکے نے والدہ سے رجوع کیا اور معاملہ بتایا۔ والدہ نے اسے پھر بازار بھیجا اور کہا، اس بار بھی سودا پکا ہونے پر وہ اجازت طلب کرے۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، مگر لڑکا فرما بردار تھا۔ واپس آیا اور ماں کو ماجرا کہہ سنایا۔ صاحب فراست والدہ سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کو فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو،
जब बनी इसराइल खरीदने आए तो इसकी कीमत यह मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भरकर कीमत अदा की जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब बनी इसराइल जुस्तजू करते हुए उस मकान पर पहुंचे तो यही कीमत तय की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द की। फिर उन लोगों ने बादले नखास्ता उस गाय को ज़िबा किया और उसके एक हिस्से से कत्ल किए गए शख्स को मारा गया तो उसने जिंदा होकर अपने कत्ल करने वाले का नाम बताया, जिससे सबको मालूम हो गया कि कत्ल करने वाला खुद उसका अपना ही चचाजाद भाई था। फिर उसको बदले में कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े को सूरह बकरा की आयत नंबर 67 ता 73 में कुछ इस तरह से बयान किया गया है। जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया कि खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों में से हूं। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी हो। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है, न बूढ़ी और न औसर, बल्कि उन दोनों के बीच में, तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। वो बोले रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे कि उसका रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत देखने वालों को खुशी देती है। वो बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान कर दे वो गाय कैसी है। बेशक गांव में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जोते और ना खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। वो बोले अब आप ठीक बात लाए, तो इसे ज़िबा किया और वो करने वाले तो नहीं थे। और जब तुमने एक खून किया तो दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना था जो तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया इस मकतूल को उस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अक्ल हो। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े से मालूम हुआ कि दौलत की लालच इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। अल्लाह सुब्हानो व तआला हमें दौलत की लालच से दूर और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और हमारे इस्लामिक हब नामी इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को हरगिज दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। जल्द ही एक नए सिलसिले के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने